یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے. جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 انہیں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ M&A ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 M&A میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے PTI M&A ہو چکا تھا. باقی 2 M&A صاحبان NA 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور NA 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے، دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ PTI کے حق میں سبمٹ کر دی تھی. ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے M&A صاحبان ریمیڈی لیس ہو جائیں گے. اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا. ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہو سکتا. الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی. بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے. اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، M&A صاحبان نے اوت لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی. پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا. الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا. پھر کوشش کی گئی پلان B کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے. الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے، تو 1 دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے M&A صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے. اسی طریقے سے بلال اعجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں، تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا. ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے. الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے. اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا. ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فل-فور نوٹیفیکیشن کی جائے. جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ PTI کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے. چیف جسٹس صاحب پاکستان کو پاور نہیں کروا سکے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے، جو آپ کے 16 MPO 3 MPO کے آرڈر جاری کرتے تھے، انہی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا. اور انہوں نے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بحال ہوئے. انہی لوگوں کے پاس وہ ووٹ کی پرچیاں تھی. تو کیا وہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے اوپر ان کو آپ بابر دیکھیں، ان سے آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے الیکشن کمیشن سے
جس نے آپ کو 45 اور 47 بھی چینج کیا. دیکھو وہ الیکشن کمیشن پہ ہم بارہا کہہ چکے اور یہی آر اوز پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ آر اوز جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے رادر دین ایگزیکٹو سے. وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقف پہلے سے پیش کر دیا تھا. ہمارا کسی آر او پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا. ابھی ریکاؤنٹنگ والے پروسیس کو بھی آپ کو کہا ہم بہت ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودھرا والی سیٹ ہے ود ان 4 hours انہوں نے یہ لاکھوں ووٹ کہے کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے اور ٹاپے لگا کے 14,000 ووٹ 1,34,000 سے کم کر کے 1,20,000 پہ لے ہیں اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بحاف سے خان صاحب کے بحاف سے ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں. یہ بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں اور باہر کے ممالک ملک میں انویسٹ کرنے سے قاصر ہیں اور جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, عام آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے, اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے تو عوام سننا چاہتے ہیں. دیکھو عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی, یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی, یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. جسٹس مسرور علی شاہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے پی ایم ایل این کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ ججز پر تنقید کرتے ہیں, آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ ججز پر تنقید کرتے ہیں. کب تک ایسا چلتا ہے؟ نہیں دیکھیں جہاں تک ججز ہیں ہم نے ججز کو حادث تنقید نہیں بنایا. ہم نے ایک موقف رکھا ہوا اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوسی ہوئی اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چاہیے تھا اس کو لارجر کینویس میں دیکھتے کہ بیک گراؤنڈ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے فیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے ان مینیز نے تو پٹیشن نہیں فائل کرنی, اب تو ٹائم بارڈ ہوگا, یہ تو پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹرائیبیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکوینٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی, ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹرائیبیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے فیصلہ آپ کر لیں. اس لیے ہمارا یہ موقف ڈفرنٹ ہے. پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس گزشتہ ہفتے آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بھی کہا کہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور ابھی بھی اس کا ذکر عامر صاحب نے کیا کہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد یہ نوٹیفکیشن اور منصور علی شاہ جلدی آئے. کل منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ سے زیادہ وہ جلدی کی خواہش مند ہے, تو انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قاضی فائز صاحب مکمل کنٹرول میں اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو, یا پھر اس حوالے سے جلدی کا نوٹیفکیشن کا کسی قسم کا تعلق کسی بھی اس حوالے سے میرا جب ان کو خود منصور علی شاہ کو سوال کر وہ دیکھیں ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی, اور پرسوں جو ہمارا الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقف رکھ لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں, آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور اسی حکومت نے اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے اور ساتھ ہے اسی تقریر میں منصور علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے, اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائے گی. اس کے نوٹیفیکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤ, پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں لے لیں. اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو, تو ہم ان تینوں کے خلاف ہے اور ہم کہہ رہے کہ انشاءاللہ عوام کی جو ول ہے وہ پریویل کرے گا. فرمائیے گا آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ حکومت کن بنیادوں پہ دے گی, اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ فیصلے من گڑھ ہو رہے ہیں
अगर बिलफर्ज किसी को एक्सटेंशन मिल जाती है तो इंसाफ को कहाँ खड़ा देखते हैं अगले दौर में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो किसी भी तरीके से ये इख्तियार पार्लियामान को भी इवन हासिल नहीं है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है वो चेंज हो। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बड़ा असर